اچھا، اپنے والد سے دیکھا کہ سیاسی معاملات پر جس طرح گفتگو ہوتی تھی وہ قومی ہوں یا عالمی ہوں، ایسے میں ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ اور آپ کے بھائی جو اسد ہیں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں اتنا ڈفرینٹ پولیٹیکل اوپینین کیسے پیدا ہوا؟ اصل میں وہ بھی میرا خیال ہے ہمارے والد صاحب کی ہی ٹریننگ تھی کہ ڈفرینس آف اوپینین ایکسپریس کرنے کا سب کو موقع تھا. یہ نہیں کہ جی یہ ہے مجھے پسند ہے پیپلز پارٹی تو آپ سب اسی کو فالو کریں. میرے فادر کو ریٹائر جب کیا تھا ہی واز ویری ینگ، پیپلز پارٹی کے دور میں کیا تھا اور بڑا ظلم و زیادتی کی، ان کو اریسٹ کیا، سب کچھ کیا، پینشن بند تھی. اس کے باوجود لیٹر ایئرز میں ہم بڑے آرام سے پیپلز پارٹی کی تعریف کرتے تھے جب تعریف، اور بڑے کھل کے تعریف کرتے تھے اور ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا. ان کی بڑی اچھی پھر انفیکٹ بعد میں بے نظیر کے ساتھ ریلیشن شپ بھی ان کی تھی اور تعریف بھی کرتے تھے. تو دیٹ از وائی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو اگر اس لیول آف میچورٹی میں آپ آ جائیں جس میں آپ ہر چیز کو اپنے حساب سے دیکھیں، اور ہر ایک کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب آپ پولیٹیکل پارٹی میں جاتے ہیں تو آپ فنڈامنٹل جو ہوتے ہیں، جس طرح 3-4 پاکستان کے کور ایشوز ہیں جس کو آپ ہر کنٹری کے اپنے ہوتے ہیں کہ معیشت کیسی ہوگی، پرائیویٹائزیشن، اینٹی پرائیویٹائزیشن، فورن پالیسی، خطے میں امن کے لیے آپ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشنز اچھے کرنے، برے کرنے گلوبل لیول پر. اسی طرح سے سول ملٹری ایک ریلیشنز جو ہیں وہ امبیلنس تو ہے نا، وہ تو سب ایگری کرتے ہیں، 4 دفعہ ملٹری انٹرونشن ہوئی ہے. سو وہ اٹس اے کور ایشو کہ جی کس قسم کی ریلیشن شپ ہونی چاہیے، فیصلہ سازی کس کا اختیار ہونا چاہیے، سونے سے. تو اس میں جو ہے ہر ایک کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں کئی دفعہ تو ایک میجر ڈفرینس ہوتا ہے اور کئی دفعہ بڑا مائنر ڈفرینس ہوتا ہے. وہ سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سب کہیں گے کہ انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنس ہونے چاہیے، لیکن دیکھیں نا جی مودی ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی بھی نہیں کہتا کہ خراب ہونے چاہیے. تو اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ وہ تو مودی تو خراب ہے، لیکن آپ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. میرا اوپینین ہو سکتا ہے کہ جی آپ کو ہر چیز کرنی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے ٹو امپروو ریلیشنز ود یور نیبرز، بیکاز فار می جب تک آپ خطے میں امن نہیں ہوگا، ٹریڈ نہیں ہوگا، اور دیٹ از اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اکنامک ترقی کرنا ایک پائپ ڈریم ہی رہے گا. جتنے ملک ترقی، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے ترقی کی ہے without doing trade with its neighbors. صحیح. لیکن اگر پاکستان کے بارڈرز دیکھیں تو بہت ہاسٹائل ہیں، بی دیٹ ود انڈیا اور بی دیٹ ود افغانستان. ایران کی بھی آپ دیکھیں تشنگی جاری ہے امریکہ کے ساتھ، اور ایک پوری انسٹیبل سی صورت عالم دیکھتے ہیں. although I perceive it کہ یہ بلوچستان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بیکاز پاکستان ول بی دی ہب ان کمنگ فیوچر. لیکن آپ نے اپنے ابو کا ذکر کیا ہے، میں ایگری نہیں کرتا پائے اس انالیسس سے، بالکل بھی نہیں. چلیں لیٹ اس ڈسکس اٹ فرسٹ. بتائیے کہاں ہے ڈس ایگزیکٹلی واٹ آئی واز سیئنگ. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جب میں نے پی ایم ایل این جوائن کی، نواز شریف کا تھنکنگ بالکل ڈفرینٹ تھی. دونوں کنٹریز نیوکلیر ڈیٹونیشن کیا مئی 1998 میں. دونوں کنٹریز جس میں 3 جنگیں ہو چکی تھیں، اب نیوکلیر بھی ہو گئے. کتنا ایک خطہ کتنا زیادہ چیلنجنگ ہو گیا. نواز شریف took the initiative بیک ڈور پہ ڈائریکٹلی فورن سیکرٹری کے لیول پر، ایمبیسڈر کے لیول پر. اور واجپئی پلیز انڈرسٹینڈ وہ بی جے پی کے پرائم منسٹر تھے، کانگریس کے نہیں تھے. ان کو بلایا لاہور یاترا پر، امن آشا پر، ٹھیک ہے نا، پیس ایکارڈ سائن کیا لاہور، اور وہ کیا مینار پاکستان وچ از اے سمبل آف پاکستان، وہاں لے کے گئے. واجپئی صاحب نے یہ کہا کہ ہم دل کی گہرائیوں سے پاکستان کے وجود کو تسلیم کرتے. ٹھیک ہے. اب یہ پروسیس آگے چلنا تھا نا. جو مہذب قومیں ہوتی نا وہ پورے ایشو کو ساتھ دیکھتی ہیں، اور وہ دیکھتی ہیں کہ یہ ناراض ہیں کیوں. ایک لڑکا جو کالج میں پڑھتا تھا اس نے بندوق کیوں اٹھائی ہے، ایک کوشچن ہوتا ہے. ہی از ڈپرائیوڈ آف امپلائمنٹ. جب اس کے پھر پروپیگنڈا کرنے والے ہوتے ہیں اس کو غلط طریقے پر لگا سکتے ہیں کہ یار یہاں کاپر اور گولڈ کے اتنے ریزروز ہیں کہ دنیا میں کم جگہ ہیں. مگر وہاں پر امپلائمنٹس کہاں سے ہو رہی ہیں؟ کراچی سے لوگ لے جا کر وہاں پر بھرتی کیے جا رہے ہیں. اچھا تو ساری چیزیں ہیں نا. انسرٹنٹی ابھی بھی ہے سر، ٹیررزم ابھی بھی ہے. تو ٹیررزم کو آپ پہلے جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو تو پرووائڈ کریں نا.
اگر آپ گجرانوالہ میں یہ کرنا شروع کر دیں نا کہ گجرانوالہ کے لوگوں کو لاہور کے لوگوں کے ساتھ کریں. کراچی میں کیا ہوا تھا, کراچی میں کتنی دہشت گردی ہوئی تھی, کراچی میں تو سب سے زیادہ ہوئی نا, 1980 سے لے کے 20 لاشیں روز اٹھتی تھی, کڈنیپنگ فار رینسم, بینک ڈکیتی, یو نیم اینی تھنگ. بٹ اس کو جب حل کرنے جا رہے تھے, اگین میں نواز شریف کا ذکر کروں گا بیکاز آئی واز پارٹ آف, تو جب آپریشن کا فیصلہ کیا گیا 2013 میں, تو اس کے ایک ایسپیکٹ نہیں تھا کہ ملٹری آپریشن, اس کے 4-5 ایسپیکٹس تھے اور سب کچھ ریٹن تھے اور ٹائم پلان کے ساتھ تھے. ملٹری آپریشن جیسے جیسے یہ امن قائم ہونا شروع ہوگا, امیڈیٹلی فالو اٹ اپ ود این اکنامک انیشیٹو, سوشل انیشیٹو, کلچرل انیشیٹو, اسپورٹنگ انیشیٹو, تاکہ اس کو جب آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو ہر لیول پر ٹھیک کرنا ہے نا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت کے اندر سے جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے, شاید خاقان عباسی ہوں یا دیگر, آپ بھی, ریزنز تو سملر ہی تھے نا سر؟ ریزنز ایک تو حمزہ شہباز کدھر دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ نہیں نظر آتے سر. دیکھا وہ تو رائل فیملی کے ہیں نا. نہیں سر, نہیں, دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہی ہوں میں. میرے کیا دکھتی, آپ کی نہیں, نون لیگ کی. نون, دیکھیں ایک سیکنڈ, ڈفرنس آف اوپینین اور آپ آہستہ آہستہ بلٹ اپ ہوتا ہے کہ شاہد خاقان نے ایک دم سے تو نہیں, ایک رات سوئے, مفتاح اسماعیل ہیں, دانیال عزیز ہیں, اور بھی لوگ ہیں, وہ ایک ایشو ہوتا ہے, پھر دوسرا ایشو ہوتا ہے, تیسرا. یہ تو ہو نہیں سکتا, چاہے وہ ریپبلکن پارٹی ہو یو ایس کی, یا کنزرویٹو پارٹی ہو یو کے کی, یا کانگریس انڈیا کی, یا یہاں کوئی پارٹی ہے جو کوئی غلطی نہ کرے, کوئی میجر بلنڈر نہ کرے, تو آپ ہر دفعہ ہر مسٹیک اور ہر بلنڈر پر پارٹی نہیں چھوڑتے. آپ ایک سیریز آف ایونٹس اور پھر کنسسٹنسی ہوتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ واٹ از دس یار, ہم کر کیا رہے ہیں, اس طرح سے کہ ہم پاکستان کو چلائیں گے. ایک جو سب سے بڑا جو میرا اعتراض رہا اور اب بھی ہے, یار پاور از ناٹ ایوری تھنگ, کہ پاور کی خاطر آپ ہر چیز, ہر پرنسپل ڈسٹروائے کرنے کے لیے تیار ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو پاور مل جائے. آئی مین اگر آپ پھر اس میں آپ ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, پھر آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جب آپ کی کوئی عزت بھی نہیں کرتا. ودن سب کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے الیکٹ ہو کے آئے, اس نے 8 اور 9 فروری کی رات کو آپ نے وہ کیسے فارم 47 بنوایا تھا. کون عزت کرے گا آپ کی؟ کوئی بھی نہیں عزت کرے گا. تو اور پھر کیا ہو گیا, اور ہمیں اگر سیکھنا چاہیے تو جس طرح ویسٹرن ڈیموکریسیز ہے, اب سویڈن ہے, ناروے ہے, ڈینمارک ہے, یو کے ہے, فرانس ہے, کتنے آرام سے پرائم منسٹر چھوڑ دیتا ہے, کتنے آرام سے چھوڑ دیتا ہے, کوئی واویلا نہیں ہوتا, کوئی کچھ نہیں. بیکاز ایک تو وہ چھوڑ کے اس کو یہ نہیں ہوتا کہ جو اتنی زیادہ شاہانہ زندگی تھی ایز اے رائل اور ایز اے کنگ, وہ چلی جائے گی. بہتر آپشن حمزہ شہباز تھے یا علی ڈار؟ علی ڈار کا تو کوئی سینس تھا ہی نہیں. حمزہ شہباز ایٹ لیسٹ 25 سال سے 2002 میں پہلی دفعہ سیاست میں آئے تھے, جب ساری فیملی ایگزائل میں تھی, تو حمزہ واز دا اونلی ون ہو واز ہیئر, اور انہوں نے بزنس بھی سنبھالا اور پھر پارٹی کو بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا. اور جو میں ان کو جانتا ہوں وہ الیکٹورل پالیٹکس کے حوالے سے ہی از اے چیمپئن, ہی واز اے چیمپئن. جب تک ان کو سائڈ لائن اس لیے کیا گیا کہ مریم نواز کا اور ان کا اوبویسلی کلیش تھا کہ کون بنے گا چیف منسٹر. اب اس وجہ سے کلیش ہے کہ جب مریم نواز نے پرائم منسٹر بننا ہے تو پھر پنجاب کا چیف منسٹر کس کو بننا ہے, اس لیے علی ڈار کو پروموٹ کر رہے ہیں. علی ڈار کی کیا کریڈینشل؟ That's the secret behind. جی that's the secret. سیکرٹ کیا, اوپن سیکرٹ. تو پھر والد محترم کی رائے کیا ہے اس پر؟ کن کے والد؟ شہباز شریف. شہباز شریف کی. شہباز شریف پریشان ہوں گے کہ جی جب میں پرائم منسٹر بھی نہیں رہوں گا اور میرا بیٹا اگر چیف منسٹر بھی نہیں بنے گا تو پھر ہمارا کیا بنے گا. کیونکہ ظاہر ہے جب بچے ہو جاتے ہیں نا, لیکن شہباز شریف سب سے ان کی جو پازیٹیو بات ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے کمٹمنٹ رکھی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی پالیٹکس میں کبھی بھی اس قسم کی ایگریشن نہیں تھی جو نواز شریف کی تھی, یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کبھی بھی نہیں انہوں نے سوچا یا کرنے کی کوشش کی. لیکن پھر بھی انہوں نے سپورٹ کیا اور قربانی بھی دی نواز شریف کے لیے. لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے, سلیمان ہیں جو حمزہ سے چھوٹے ہیں, وہ